جی دوستو، کنیکٹیویٹی آج کل اس لفظ کا بڑا استعمال ہو رہا ہے دنیا بھر میں. کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ کنیکٹیویٹی کو بڑھایا جائے، تجارت کو بڑھایا جائے، اور پھر جہاں پہ انٹرا ریجنل کنیکٹیویٹی ہے وہاں انٹر ریجنز کنیکٹیویٹی کی بات بھی ہو رہی ہے. تو اس ضمن میں جو پہل کی وہ تو چین نے ہی کی. ان کو صدر شی جن پنگ کو یہ خیال آیا کہ 2013 کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہونا چاہیے اور دنیا کو کنیکٹ کر دینا چاہیے. اور چین کے اپنے اسٹریٹجک لانگ ٹرم جو انٹرسٹ ہیں اس میں بھی تھا، اور سی پیک بھی اسی کا حصہ ہے. اس کے بعد پھر 2021 میں G7 نے بھی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی چین کو. B3W جو کہ ہے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ، وہ بھی یہ انیشیٹو لے کر آئے، لیکن اس پہ بھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پہ تو کافی کام ہو رہا ہے. سی پیک پہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ سی پیک میں کچھ گلیچز آئی ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ جو ہے ان گلیچز کو دور کیا جائے گا، جو بھی امپیڈیمنٹس تھے ان کو رفع کیا جائے گا، اور سی پیک پہ زور و شور سے کام ہوگا. اچھا، ایک اور انیشیٹو بھی ہے جس کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور. یہ جو انیشیٹو ہے ملاتا ہے رشیا کو انڈیا کے ساتھ، اور یہ اس میں روڈ کا بھی ہے، ملٹی موڈل ہے، روڈ ہے، سی ہے، ریل کا بھی ایک سسٹم انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا. اور اگر مثال کے طور پر سمندر کے ذریعے بھارت کچھ بھجواتا ہے تو وہ ایران کی بندر عباس پورٹ پہ آئے گا، وہاں سے پھر وہ ریل یا روڈ کے ذریعے کیسپین سی تک جائے گا، اور پھر کیسپین سی کے ذریعے جو استراخان ہے رشیا کی پورٹ، وہاں پہ سامان اترے گا. اسی طرح روڈ اور ریلز کے بھی جو لنکس ہیں ان کو بھی اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. سینٹرل ایشیا میں مثال کے طور پر اگر آپ لیجئے تو چابہار پورٹ جو کہ بھارت ایران میں ڈیولپ کر رہا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی جو پورٹ ہے. اور اس میں وہ افغانستان نے پہلے ہی بھارت نے روڈز تو ڈیولپ کر دی ہیں، اور اب ایران بھی وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر بنا رہا ہے چابہار سے افغانستان میں جو دلارام زرنج روڈ ہے اس کے لیے. تو اس پہ کافی کام ہو رہا ہے اور اس کے فوائد بہت ہیں. ایک تو کاسٹ افیکٹو ہے، ٹرانسپورٹ پہ جو خرچہ ہے وہ کم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جلد چیزیں ایک دوسرے ملک میں پہنچ جایا کریں گی. تو اس پہ جو روس اور خاص طور پہ بھارت جو ہے کافی اس میں دلچسپی دکھا رہے ہیں. اور اس میں اگر اوریجنلی آپ دیکھیے تو اس میں بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں، کیونکہ جب یہ کنسیو کیا گیا تھا تو اس وقت 13 ممالک اس کا حصہ تھے، جس میں بھارت تھا، ایران، روس، آذربائیجان، آرمینیا، قزاقستان، کرگزستان، تاجکستان، ترکیے، یوکرین، بیلاروس اور عمان اینڈ سیریا. تو اب تو دنیا بدل گئی ہے، کیونکہ سیریا کے بھی حالات ہم جانتے ہیں وہ کیسے ہیں. اس کے علاوہ جو اگر آپ دیکھیے تو یوکرین اور رشیا کے درمیان تعلقات ہی اب جیسے ہیں وہ آپ کے سامنے. اس طرح آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ بھی ہوئی ناگورنو کاراباخ میں، تو وہ اب اس طرح تو نہیں رہا. لیکن بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ انیشیٹو ہے جس پہ رشیا اور بھارت دونوں بہت اس پہ ایمفیسس دے رہے ہیں اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. اب رپورٹس کچھ یہ ہیں کہ جب یہ سمٹ ہوئی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی پچھلے دنوں، تو وہاں پہ پاکستان کے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی روس کے صدر پیوٹن سے. اور صدر پیوٹن نے انہیں کہا کہ جی آپ بھی اس کوریڈور میں شامل ہو جائیے. یہ جو نارتھ ساؤتھ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے، پاکستان کو بھی اس کا حصہ بننا چاہیے تاکہ کنیکٹیویٹی مزید بہتر ہو. اب پاکستان کو ایسا ان پرنسپل تو ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت پاکستان کو ویلکم کرے گا اس انیشیٹو میں، یا اس جو یہ ہے اس وقت اس پہ جو کام ہو رہا ہے. کیونکہ گوادر پورٹ ہم جانتے ہیں ایک ڈیپ واٹر سی پورٹ ہے اور بڑی امپورٹنٹ پورٹ ہے. اگر یہ صحیح معنوں میں آپریشن ہو جائے تو کافی کچھ
پاکستان کے لیے بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اور پھر چابہار اور گوادر پورٹ میں کوئی اتنا زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے. تو آبویسلی بھارت اسٹل وہ چاہے گا کہ چابہار پورٹ ہی مین جو ہے پیوٹ رہے جہاں تک بھارت سے ایران اور پھر ایران سے سینٹرل ایشیا یا پھر آگے رشیا کی جانب ان ممالک سے ہوتا ہوا ترکی ایران وغیرہ یہاں پہ جو بھی سامان بھجوانا ہوتا ہے جو بھی کنسائنمنٹس ہیں تو وہ جا سکتی ہیں چابہار پورٹ سے یا بندر عباس پورٹ سے. تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور معاملہ بھی بڑے عرصے سے چل رہا ہے. مجھے یاد ہے 2014 میں سارک کے اندر اس کے فریم ورک کے اندر 2 ایسے ایگریمنٹس تھے جو کنیکٹیویٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور اس میں ایک موٹر وہیکل ایگریمنٹ تھا اور ایک ریلویز ایگریمنٹ تھا. اور اس میں یہ بھی تھا کہ جی بھارت کی خواہش تھی کہ پاکستان واہگہ کے ذریعے اس کو افغانستان پہ ایکسیس دے تاکہ وہ تجارت کر سکیں. گو کہ ہم نے پاکستان یا افغانستان کو تو الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنا سامان واہگہ کے ذریعے بھارت بھجوائے, لیکن دوسری جانب جو ہے بھارت کو بھی ہم نے پرمیشن نہیں دی. لیکن وہ ہمارا جو ہے کراچی کے ذریعے بھارت کو ٹریڈ کی اجازت ہے. تو بھارت آبویسلی اس پہ بھی انسسٹ کرے گا کہ پہلے تو جنوبی ایشیا میں جو کنیکٹیویٹی کے مسائل ہیں اس کو تو ہم حل کریں اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کو ویلکم کریں اس میں انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور میں, کیونکہ پاکستان کے اپنے مسائل ہم نے جو پہلے بھی اگر ہم نے اس کو اس سے اتفاق نہیں کیا تھا. سارک کے جو 2 ایگریمنٹس ہیں وہ ہماری سیکیورٹی ریزنز تھیں اور بالکل جائز سیکیورٹی ریزنز تھیں, کیونکہ اگر دیکھیں نا 2 ممالک کے درمیان تعلقات کی نوعیت یہ ہو کہ باہمی اعتماد ہی نہ ہو اور ایک ہاسٹیلیٹی کا ایلیمنٹ ہو, تو پھر آبویسلی جو بھارت کے اگر کنٹینرز اور ٹرکس یا آ رہے ہیں پاکستان اور خدا نہ خاصا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سچویشن ایکسکلیٹ بھی ہو سکتی ہے, ٹینشنز اور بڑھ سکتی ہیں. تو ان چیزوں کے لیے میوچل آپ کہہ لیجئے کہ ٹرسٹ بہت ضروری ہوتا ہے. تو اب ہمیں نہیں معلوم کہ روس کے صدر نے پہلے کنسلٹ کیا بھارت کو کہ نہیں کیا, میرا نہیں خیال کہ کیا ہوگا. یہ بہرحال ایک پروپوزل ہے جو انہوں نے دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی فی الحال میرا خیال ان کا ہمارا فوکس سی پیک پہ ہی ہوگا. ابھی ہم مزید نہیں الجھنا چاہیں گے. ہمیں تو ایکسیس حاصل ہے افغانستان کے تھرو, اگر ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں سینٹرل ایشیا بھی ہم جا سکتے ہیں. تو ہماری وہ اس طرح ریکوائرمنٹ نہیں ہے. پھر ایران کے ذریعے ہم ترکی اور ترکی کے ذریعے ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ CO کے تحت بھی یہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں. تو ابھی دیکھنا یہی ہے کہ پاکستان پہلے ایران بھارت کا کیا ریئیکشن ہے جو کہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے, اور آیا دوبارہ یہ کہیں ڈسکس ہوتی ہے کہ نہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.